الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما مدبرا سميعا بصيرا. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يوحدانه وينصرانه ويمجسانه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم عزیز بھائیوں بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مسلمان پیدا فرمایا ہے، اور ہو سکتا ہے ہم نے ماں باپ کی برکت سے، ماحول کی برکت سے مسلمان زندگی گزاریں، لیکن اللہ کے یہاں پہ مسلمان کی طرح مرنا شرط ہے. اسلام پر، کلمے پر موت آنا اللہ کے یہاں شرط ہے. دنیاوی زندگی کیسے بھی گزاریں، اگر موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوا یا ایمان دل میں باقی نہیں رہا تو پھر وہ کامیاب نہیں ہے. اس لیے ایمان کو بچانے کے لیے ایمان پر رہتے ہوئے، ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے رہنے کی ضرورت ہے. ایسے تو دنیا میں اللہ تعالیٰ ہر کسی کو پیدا فرماتے ہیں تو ان کو فطرت اسلام پر ہی اللہ پیدا فرماتے ہیں. جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہم نے ہر ایک کو فطرت اسلام پر پیدا فرمایا ہے. فابواہ یوحدانہ وینصرانہ، بعد میں جا کے اس کے ماں باپ یا تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصارہ بنا دیتے ہیں، یا یمجسانہ، یا مجوسی مشرک آگ کی پوجا کرنے والے کو بنا دیتے ہیں. مگر ہر کسی کو اللہ فطرت اسلام پر پیدا فرماتے ہیں. اس پر بعض لوگوں نے تحقیق کی ہے. ہر چیز پر تحقیق کرنے والے کرتے ہیں. بعض بچوں کو معاشرے سے نہیں ملایا، معاشرے سے ان کا رابطہ نہیں رکھا، ان کی تربیت ماں باپ نے نہیں کی، بلکہ ان کو بند جگہوں پر، ایک بڑے گھر میں بند رکھ دیے. بس کھانا پانی مل رہا ہے، نہانے کو مل رہا ہے، باقی اس کو کسی چیز کی تربیت نہیں دی گئی. تو پھر اس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ خدا کا تصور اپنے ذہن میں کیا رکھتا ہے بڑے ہونے کے بعد. اب اس میں کئی سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں کہ وہ بچے کو بات کس نے سکھائی تھی، کون سی زبان بولتا تھا، یا بات کرنا ہی نہیں آتا ہے جس کو ماں باپ ہی نہیں ہے تو اشاروں سے یا تو اس کی خدا کس کو ہے اس سے سوال کیا گیا. تو بہرحال ایسے چند لوگوں نے تحقیقات کی ہے تو پایا کہ جن بچوں کو نہ ماں باپ نے تربیت کی ہے، نہ معاشرے میں انہوں نے کچھ چیزوں کو دیکھا ہے، سیکھا ہے، تو ایسے بچے فطرت اسلام پر اور توحید پر تھے. تھوڑا شعور آنے کے بعد، بیداری آنے کے بعد، چند سالوں کے بعد جب ان سے پوچھا گیا تو وہ ان کے ذہن توحید کی طرف مائل تھے، یعنی اللہ پروردگار ایک ہونے کے طرف ان کے ذہن مائل تھے. تو بہرحال اللہ ہمیں فطرت اسلام پر پیدا فرمایا ہے. اب ماں باپ یا معاشرہ اس کو دوسری طرف یہودیت میں یا نصرانیت میں یا شرک میں اس کو ڈھکیل دیتا ہے. اس لیے ایمان پر رہنا اور ایمان پر خاتمہ شرط ہے، ایمان پر موت آنا شرط ہے. انبیاء علیہم السلام ایمان کی فکر خود کے لیے بھی کرتے تھے اور اپنے گھر والے اور اپنے اہل کے لیے بھی کرتے تھے.
حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو وصیت کر رہے ہیں ایمان کی، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بِبَنِيهِ یعقوب یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد سے، یعقوب علیہ السلام سے، اے بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب کیا ہے، طے کیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تم اسلام کی حالت میں ہی مرنا، اسلام پہ رہتے ہوئے ہی اپنی جان کو دینا ہے۔ یہ تاکید انبیاء علیہم السلام کی اپنے اولاد کے لیے۔ وصیت قیمتی چیز ہوتی ہے نا، نصیحتیں زندگی میں ہوتی رہتی ہے، لیکن وصیت بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے۔ آج ہماری وصیت ہمارے گھر والوں کے متعلق، ہمارے ماتحت لوگوں کے متعلق، بیٹا فلاں میں نے گھر رکھا ہے، اس کی دیکھ بھال کر لینا، میرے بعد اپنی امی کا خیال کر لینا، اپنے چھوٹے بھائیوں کا خیال کر لینا، لوگوں سے آپس میں رشتے جوڑ کے رکھنا، یعنی یہ وصیتیں ہو رہی ہے۔ ایمان کی وصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو کر رہے ہیں۔ ایمان کی قیمت، قدر و قیمت، ایمان کی فکر، ایمان کو بچانے کی فکر، یہ آج ہماری دلوں سے نکلی ہے، اس لیے ارتداد کا سیلاب ہم پر آ کے پڑا ہوا ہے۔ ارتداد میں آج امت شکار ہے۔ اس کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، تم اگر یعقوب علیہ السلام نبی ہے، ان کی موت کا اگر تم گواہ ہو، تم دیکھتے، تو وہ اپنے بچوں سے پوچھ رہے ہیں، اپنی اولاد سے پوچھ رہے ہیں ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی پرورش کرو گے، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسحاق و یعقوب، کہ ہم آپ کے بعد وہ وہی خدا جس کی آپ عبادت کرتے ہوئے آئے ہیں، آپ کے ابا ابراہیم، اسحاق اور آپ یعقوب، آپ لوگوں نے جن کی عبادت کی، الہ واحدہ، جو اکیلا معبود ہیں، ہم اسی کی عبادت کریں گے۔ یہ یعقوب علیہ السلام کی ان کی اولاد کے لیے وصیت، موت کے وقت کی وصیت اللہ فرما رہے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب موت سر پہ کھڑی ہیں اس وقت اولاد کو یہ نصیحت کر رہے ہیں۔ ایمان کی فکر ہمارے دلوں سے ہی نکل گئی، دوسروں کو وصیت کرنا تو دور کی بات۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بڑے جو ہے منصف بادشاہ تھے، آخرت کا خوف اور فکر رکھنے والے تھے، جن کی خلافت اور جن کے زمانہ خلافت بڑا مشہور ہیں انصاف کے لیے، حق کے لیے۔ ان کے 11 بیٹے تھے۔ جب ان کا انتقال ہو رہا تھا تو ان کے دوست احباب نے کہا حضرت آپ کی وفات کا وقت ہے، اب آپ دنیا سے جائیں گے، آپ اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں، ایک تو غربت میں زندگی گزار لی، اب آپ کی اولاد کے لیے کیا ہوگا؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ میں نے میرے بچوں کو اللہ اور اس کے رسول کا دین سکھایا ہے، اور اللہ کا خوف اور تقوی میں نے ان کو سکھایا ہے، انشاءاللہ اللہ ان کی کفالت کرے گا، اللہ ان کی رہبری کرے گا۔ لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، بات کہاں سے سمجھ میں آئے گی؟ لیکن جب عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا تو اس دوسرے علاقے کے جو گورنر تھے، بادشاہ تھے، اس کو ایماندار، متقی، پرہیزگار، انصاف پسند اپنے خلافت میں ذمہ داروں کی ضرورت پیش آئی، تو اس نے تلاش کیا کہ پرہیزگار لوگ، جو غائبانہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ، ایسے لوگوں کو تلاش کر کے لاؤ جن کو میں یہ ذمہ داریاں دینا چاہتا ہوں، اس علاقے کی ذمہ داری، فلاں علاقے کا گورنر، فلاں علاقے کا والی، میں ان کو بنانا چاہتا ہوں۔
تو لوگوں کو دیکھا تو عمر بن عبدالعزیز کے 11 بیٹے نظر آئے. سب سے پہلے اس نے ان کے بڑے بیٹے عبدالواحد شاید نام ہے، ان کو اس نے لے کر گیا اور اپنے ایک علاقے کا ذمہ دار بنایا، اور باقی بعد میں ضرورت پڑی تو دوسرے علاقے کے لوگ 11 کے 11 بیٹے سلطنت میں ذمہ دار کی حیثیت سے اللہ نے عطا فرمائے. لیکن جب باپ کا انتقال ہو رہا تھا، ہاتھ میں 1 درہم نہیں تھا اور نہ ہی یہ کچھ سامان تھے خرچ کے. یہ اللہ کا خوف اور تقوی اپنی زندگی میں آتا ہے، اپنے ایمان پر چلنا، ایمان پر باقی رکھنا، ایمان کی حفاظت کے ساتھ زندگی گزارنا اگر آیا ہے تو اللہ دنیا تو کام پورا کر لیں گے، دنیا کبھی مشکل میں نہیں ڈالے گی. حضرت یوسف علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق ہیں، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نصیحت کر رہے نا کہ تم میرے بعد اسلام پر قائم رہنا. اس کے بعد ان کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو نصیحت کر رہے ہیں کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ وہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم اللہ کی عبادت کریں گے جو ایک اکیلا ہے. اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں. ان کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، وہ دعا کر رہے ہیں اللہ سے، اللہم توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ تو مسلمان ہونے کی حالت میں میری جان قبض کرنا، میری روح قبض کرنا، اور مجھے صالحین کے ساتھ جمع فرما. یہی تو اصل کامیابی ہے. لیکن ہم نے مال اور متاع، دنیا کی شوق اور خواہشیں، بڑے بڑے گھر اور گاڑیوں کو ہم نے مقصد بنایا ہوا ہے. ایمان کی حفاظت، ایمان پر خاتمہ، یہ سب سے اہم چیز ہیں. آج ہماری زندگیوں سے نکلی، کل ہماری نسلوں میں تو اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا. انبیاء علیہم السلام ایمان کی اتنی فکر کیوں کر رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے؟ کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جو جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہی کامیاب ہیں. اصل کامیاب تو وہی ہیں. دنیا کی بادشاہت مل گئی، اگر آخرت میں ناکام ہو گیا تو اس کو کچھ نہیں ملا، اس کو کچھ نہیں ملا ہے. اگر کسی کو 1 سال کے لیے کسی علاقے کا بادشاہ بنا دیا جائے، اس کے بعد اس کو بے رحمی کی سزائیں دی جائیں تو کوئی قبول نہیں کرتا. بھائی وہ 1 سال کی بادشاہت، لعنت ہو ایسی بادشاہت پہ. تو یہ ہماری 50-60 سال کی زندگی جس کے مال متاع کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، اللہ کو بھول کر، اللہ کے احکامات کو توڑ کر، اللہ کے نبی کے طریقوں کو چھوڑ کر ہم جس دنیا کو کمانے بچانے کے لیے بھاگ رہے ہیں، اگر دنیا مل بھی گئی، اگر آخرت چھوٹ گئی تو یہ دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کے بعد اللہ فرما رہے نا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، وہی کامیاب ہو گیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا خالص دھوکہ ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ یہ جہنم سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا، یہ جو اصل کامیابی ہے، اس اصل کامیابی میں دھوکہ دینے والی چیز یہ دنیا ہے. یہ دنیا کی خواہشات ہیں جو ہمیں دھوکہ دے گی. یہ دنیاوی کامیابی جو ہم سمجھ رہے ہیں جو اصل ناکامیابی ہے. آج ہمارا مسلم معاشرہ خاص طور پر، یہ امت کو اللہ نے بھیجا کہ پوری دنیا کو اللہ سے جوڑنے کے لیے، پوری دنیا کو اللہ کے نبی کی زندگی سے جوڑنے کے لیے. لیکن آج ہمارے معاشرے کے نوجوان بچے، نوجوان بچیاں، ان کا ایمان خطرے میں ہے، ان کا ایمان خطرے میں. ہر دن کچھ نہ کچھ ارتداد کی خبریں سامنے آتی رہتی ہے. وہاں وہ لوگ دین سے ہٹ گئے، وہاں وہ لوگ اسلام سے ہٹ گئے، وہاں فلاں بچہ جو ہے اسلام سے ہٹا. اس کے وجوہات کیا ہیں؟ اس کے وجوہات کیا ہیں؟ سب سے اہم چیز جو ہیں ماں باپ جو ہے نا، اپنے گھروں کی نگرانی ختم کر دی ہے. اپنے گھروں پہ ایمان کی نگرانی ختم ہو گئی. ان کے اسکول کی نگرانی ہو رہی ہے، کالجز کی نگرانی ہو رہی ہے، کتنے مارکس آ رہے ہیں، کتنے جو ہیں ٹیوشنز ہو رہے ہیں.
جو ہے کب کون سا ایگزام آ رہا ہے، کب کون سے نوٹیفیکیشنز ہو رہے ہیں، کیا ہوم ورک دیا جا رہا ہے، لیکن ماں باپ روزانہ 5 منٹ کے لیے بچے کے سامنے بیٹھ کر ایمان کا تذکرہ نہیں کرتے۔ بڑے جو اہل علم، اہل فکر حضرات نے لکھا ہے کہ اس وقت جو ارتداد پھیل رہا ہے یہ تو دشمن کی سازش ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایسے ہی پھیل رہا ہے۔ ہر طبقے میں محنت ہو رہی ہے، مردوں کے طبقے میں بھی محنت ہو رہی ہے، خواتین کے طبقے پر بھی محنت کر رہے ہیں، اور بچوں کے طبقے پر بھی محنت کر رہے ہیں جو ایمان کو چھیننے والے۔ پہلے حملے ایمان پر نہیں ہوتے تھے، ہماری نمازوں پر، ہمارے اعمال پر ہوتے تھے، آج ان کے حملے سیدھا ہمارے ایمان پر ہو رہے ہیں۔ تو بڑوں نے لکھا ہے کہ جو ارتداد پھیل رہا ہے، خاص طور پر ہمارے ملک میں، ہندوستان میں جو لوگ اسلام سے دور ہو رہے ہیں، اس کے چند وجوہات ہیں۔ ایک تو نظام میں خلافت کا خاتمہ ہو گیا، سب سے اہم سب سے بنیادی وجہ ہے کہ خلافت عثمانیہ جو ختم ہوا نا، خلافت عثمانیہ 1923 میں جو ختم ہوا ہے، 23 میں تو پورا اس کا خاتمہ ہوا ہے، لیکن اس کا خاتمہ 1900 میں شروع ہو چکا تھا، 1900 سے پہلے شروع ہوا، اس پہ حملے ہونا، نقصان ہونا۔ 1923 میں پورا اثر خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد اسلامی نظام خلافت دنیا میں باقی نہیں رہی۔ اب کوئی بنائے، کوئی قائم کر دے دوبارہ تو فبیہا اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس کا ختم ہونا یہ مسلمانوں کے نظام سے، اسلامی زندگی سے دور کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت، ذکر، ماں باپ کی خدمت، اس کو تو عبادت سمجھتے ہیں، لیکن ہماری معاشرتی زندگی، ہمارا ملنا، لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا، کسی کی پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ تمام معاملات، لین دین کے معاملات کو ہم نے اسلام سے الگ کر دیا ہے، کیونکہ نظام کفریہ نظام آ کر بیٹھا ہوا ہے، تو ہم نے کفریہ نظام کو ان میں تسلیم کر لیا۔ بس نماز، روزے، مسجد کے جو اعمال ہیں، بس اسی کو ہم نے جو ہے مسجد کے اعمال کو ہم عبادت سمجھ بیٹھے، اسلام سمجھ بیٹھے، اور یہاں تک ہماری تنزلی زوال ہمارا یہاں تک آیا ہے کہ مسجدیں صرف نماز کے لیے کھل رہی ہے، باقی وقت میں تالے لگ گئے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری مسجد کا بھی وہی حال ہے کہ ہم 5 وقتہ نمازوں میں عصر، مغرب، عشاء قریب ہیں تو جب تو کھلا رکھ دیتے ہیں، فجر میں 10 منٹ، آدھا گھنٹہ کھلا ہے، گھنٹہ کھلا ہے، تو پھر ظہر میں ایک آدھا گھنٹہ کھلا ہے، پھر لاک ہو گیا۔ تو بھائی دن میں نمازیں پڑھنے والا کہاں جائے گا؟ اگر دن میں کسی کو اللہ کے سامنے دعائیں کرنا، مانگنا ہے، تو گھر میں وہ یکسوئی نہیں ملتی، اللہ کے گھر میں ملتی ہے، وہ کہاں جائے گا؟ ہم نے امت کو دور کیا ہوا ہے، بند کر دینا حل نہیں ہے، اس میں ترتیب بنانا اصل ہے۔ اگر پیسے خرچ کر رہے ہیں تو کسی کو نگرانی میں، واچمین کو رکھ دیتے، تھوڑے پیسے خرچ کر دیتے، لیکن اللہ کے گھر کو کھلا رکھ دیتے، جب جو آ کر قرآن پڑھنے والا پڑھ لیتا، جب جو آ کر نماز پڑھنے والا پڑھ لیتا۔ بڑے فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں گھر میں وقت کہتے ہیں نا کہ طبیعت بیزار ہو رہی ہے، بور ہو رہا ہے گھر میں، تو اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑی دیر تلاوت کر لیتے، لیکن ہم نے وہ راستے ہی بند کر دیے امت کے لیے۔ یہ اگر نظام خلافت ہوتا تو یہ معاملہ ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد بھی ایک زمانے تک مسجدیں 24 گھنٹے کھلی تھی، ابھی یہ ایک بڑی بیماری پیدا ہو گئی مسجدوں کو تالے ڈالنے کی۔ رات میں بھی تالے نہیں ڈالے جاتے تھے، آج بھی کئی پورے ڈسٹرکوں میں اضلاع کا ماحول یہ ہے کہ رات میں بھی مسجدوں کو تالے نہیں پڑتے ہیں۔ مسجد اللہ کا گھر، اگر مسجد کے باہر 2 صف تو رکھ دیتے، 2 قرآن رکھ دیتے، رات میں کوئی آ کر پڑھنے والا پڑھتا۔ ہم نے بچپن میں دیکھا بڑوں کو کہ رات کے 3 بجے وہ مسجد میں آ کر تہجد پڑھتے تھے، لیکن آج ہم نے ماحول کیا بنا کے رکھا ہوا ہے؟ تو یہ ہوا اسلام سے دور ہونے کے لیے ہم نے نظام کا خاتمہ ہو گیا اور مسجدوں کا نظام بھی ختم ہو گیا ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، مسجدوں کا نظام صرف 5 وقتہ نمازوں کے لیے مسجد ہیں،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، مسجد نبوی، جو کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی تھی، نیچے مٹی بچھی ہوئی تھی، فرش نہیں تھا، اوپر چھت جو ہے کھجور کے پتوں کا بنا ہوا تھا، اور 8 سال ہو گئے مسجد نبوی کے، اس میں چراغ تک روشنی نہیں تھی، لیکن اسی مسجد نبوی میں رات میں بھی بیٹھتے ہیں، فجر میں بھی بیٹھتے ہیں، صحابہ رات میں آ کر قیام کرتے، نمازیں پڑھتے، اسی میں اعتکاف کرتے، اسی میں بیٹھ کر پورے ملکوں کے لیے خطوط لکھے جاتے تھے، اور روم اور فارس کے بادشاہوں کو جو خط لکھے گئے وہ اسی کچی مسجد میں بغیر فرش کے مٹی پر بیٹھ کر خطوط لکھے گئے کہ تم اسلام قبول کر لو یا ہم سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اسی کچی مسجد میں بیٹھ کر۔ آج ہماری پکی مسجدیں، لیکن مسجدوں کا نظام ٹوٹا ہوا ہے، مسجدوں کا نظام ہم نے توڑا، کسی غیر نے نہیں توڑا ہے، اس نے ابھی مسجدوں تک اب اس کی رسائی نہیں ہوئی، لیکن ہمارے گھر اور اللہ کے گھر ابھی بھی فی الحال محفوظ ہیں، لیکن ہم نے اس نظام کو بنانے کی ضرورت ہے۔ مسجدوں کو جو ہے کھلے رکھنا، دن میں کبھی کچھ اعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ نہیں سوچنا کہ بھائی مسجد کا نظام تو صدر صاحب کا ہے، بھائی ہوگا ان کا نظام، کم سے کم ہم مطالبہ تو کر سکتے ہیں۔ میں آپ سب لوگوں کے سامنے بات کہہ رہا ہوں، میں بھی کہہ سکتا تھا صدر صاحب کا کام ہے یا فلاں، میں ایک مسجد کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، ہم جہاں بھی جائیں وہاں مسجد کے انتظامیہ کا کام ہے، انتظامیہ کے سامنے درخواست رکھنا کہ مسجد کو کھلا رکھیں۔ اور رہی دوسری بات جو ارتداد کی طرف لے کر جا رہی ہے ہمارے ملک میں، وہ شدت پسندی ہے، شدت پسندی۔ آج اسلام کا دشمن، مسلمانوں کے مخالف شدت پر اتر آئے ہیں۔ پہلے شدت نہیں بتاتے تھے، منافقت بتاتے تھے، سامنے محبت سے پیش آتے تھے اور پیٹ پیچھے دلوں میں نفرت رکھتے تھے۔ آج شدت پسندی یہاں تک آ گئی، اگر کوئی وہ وندے ماترم کہنے پہ زبردستی کر رہا ہے، کوئی ان کے خدا کا نام لینے پر زبردستی کر رہا ہے، کوئی جو ہے سورج کے سامنے ہاتھ جوڑنے پہ زبردستی کر رہا ہے، کوئی کسی دوسری چیز پہ زبردستی کر رہا ہے، کھلی مسلمانوں کے منہ پہ شرمندگی کی بات کہ تم گھر واپسی کی بات کر رہے ہو، یعنی کھلے عام دشمنی پر آ گئے کہ ہم آج تم لوگوں کو گھر واپسی کرائیں گے۔ بھائی سب کا گھر حضرت آدم علیہ السلام کا، حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے زمین پر آنے والے، ان کے بعد نوح علیہ السلام تک کوئی مشرک نہیں تھا، کوئی کافر نہیں تھا، سب کے سب ایمان والے، اسلام پر عمل کرنے والے تھے۔ اگر گھر واپسی ہونی ہے تو سب کو اسی اسلام کی طرف واپس ہونا ہے، لیکن وہ کھلا مسلمانوں کے لیے یہ شدت اپنے آپ کو دکھانا، یہ شدت پسندی ہے، اور شدت پسندی کا جواب محبت سے دے دیتے، محبت سے سمجھا دیتے، لیکن نہیں، ہمارے کانوں پہ جوں نہیں رنگ رہی ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے ماحول میں، لیکن ہم اس کے لیے فکر مند نہیں ہیں۔ یہ ارتداد کی دوسری وجہ ہے کہ شدت کر کے لوگوں کو ان کے مذہبوں کی طرف کھینچنا۔ اور تیسری وجہ، تعلیمی نظام، جو تعلیمی نظام ہے اس کو ان لوگوں نے بالکل کفر کا گہوارہ بنا دیا ہے۔ اسکول کالجز کو بالکل کھلے عام وہاں پر، بعض اسکولوں کا یہ حال ہے، ہر ایک سبجیکٹ کے بعد جو 40 منٹ کا پیریڈ ہوتا ہے سبجیکٹ کا، اس کے بعد 5 منٹ کے لیے شلوک پڑھائے جاتے ہیں، اور وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بچوں کا دماغ فریش ہوتا ہے، بچوں کا دماغ فریش ہو۔ ٹھیک ہے بھائی، تم فریش کر لو، مسلمان بچوں کو اس میں سے ایکسکیوز کر دو، بازو کر دو، لیکن کہتے نہیں، سب کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، شلوک پڑھنا پڑے گا۔ تو ہمارے علماء فرماتے ہیں تعلیم سے ہم نے کبھی نہیں روکا، اسلام تعلیم سے کبھی منع نہیں کرتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ تم سیکھو من المہد الی اللحد، ماں کے گود سے لے کر قبر کے گڑھے تک تم سیکھتے ہی رہو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر تمہیں علم سیکھنے کی ضرورت پیش آئے تو تم چین تک کا سفر کر لینا، جا کر علم حاصل کر لینا۔ تو علم کی ترغیب اسلام دیتا ہے، لیکن علم کے نام پر تم ایمان لوٹ لو، تعلیم کے نام پر تم ایمان کو ختم کر دو، ایسی تعلیم پر 1000 مرتبہ لعنت ہے۔ ایسی تعلیم ہمیں منظور ہی نہیں ہے۔ دنیا میں جاہل بن کے رہنا گوارا ہے، لیکن مسلمان مؤمن بن کے رہنا ہے۔ اگر ہمیں مؤمن نہیں رہنا
تو تمہاری تعلیم، تمہاری یہ صلاحیتیں اپنے پاس رکھو، اللہ بھی ہمیں ساری چیزیں عطا فرمائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اسی نظام کے ذریعے سے تعلیم مل رہی ہے۔ تو بڑوں نے کہا ہے کہ آج سکولز اور کالجز اتنے خطرناک ہوئے ہیں ایمان کے لیے، بچوں کا ایمان کا خاتمہ ہو رہا ہے، بچوں کو ذہنی طور پر ان کے دلوں سے ایمان کو نکالا جا رہا ہے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے مفکر علی میاں صاحب ندوی فرمایا کرتے تھے کہ میری کمزور گنہگار آنکھیں، آج سے کئی سال پرانی بات ہیں، 30 سال پرانی بات ہے، آج میری کمزور گنہگار آنکھیں جو حالات ہندوستان کی دیکھ رہی ہے، اگر آج کا مسلمان ان حالات کا مقابلہ کر کے ایمان پر فکر مند نہیں ہوگا تو ایک دور آئے گا کہ مسلمان ذہنی طور پر مرتد ہو چکا ہوگا، اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ الفاظ ہیں ان کے۔ آج وہ ذہن بنے ہوئے لوگوں کے، حجاب پسند نہیں آ رہا ہے، لوگوں کو جو ہے داڑھی پسند نہیں آ رہی ہے، نہیں رکھنا الگ بات ہے، اس کو گناہ سمجھنا بھی تو چاہیے، نہیں رکھنا اور رکھنے والوں کو غلط سمجھنا یہ تو کفر کے قریب لے کر جاتا ہے، یہ تو کفر کے قریب لے کر جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں عمل نہ کروں تو گنہگار بھی تو سمجھوں، ایسا نہیں ہے کہ اس کو میں 1000 دلیلیں دے کر صحیح ثابت کرنے کی کوشش کروں۔ تو فرماتے ہیں قرآن کے احکامات ہیں، وراثت کا مسئلہ ہے کہ وراثت میں اتنے حصے تقسیم ہوں گے، تو بعض لوگوں کو دین نہیں معلوم لیکن نام کے مسلمان ہیں، اس پہ تبصرے کرتے ہیں۔ یہ انصاف کی بات نہیں ہے کہ بچے کو اتنا دے رہے ہیں، بچی کو اس میں سے آدھا دے رہے ہیں، یہ انصاف کی بات نہیں ہے۔ اور دوسری طرف کوئی کہتا ہے کہ جب اسلام میں عورت پر کوئی خرچ کرنے کی ذمہ داری نہیں ہے تو وراثت میں سے آدھا اس کو کیوں دے رہے ہیں؟ اعتراض ادھر بھی ہے، اعتراض ادھر بھی ہے۔ اگر کوئی کہتے ہیں کہ طلاق کا حق صرف مرد کو کیوں ہے، عورت کو کیوں نہیں ہے، یہ عورتوں کے ساتھ ناانصافی ہے، تو قرآن کے حکم پر انگلی اٹھانا، اللہ کے فیصلوں کو ناانصافی کہنا، تو کیا یہ کفر نہیں ہے؟ ایسا آدمی آج ذہنی طور پر مرتد ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم بچوں کو یا کالج کے لوگوں کو جماعت میں لے کر جاتے ہیں، سال بھر 2 سال بھر وہ لوگ اپنے اسکول کالجز میں رہتے ہیں، 40 دن وہ ہمارے ساتھ جماعت میں آتے ہیں، 40 دن تعلیم میں یا جو ہے قرآن کے حلقوں میں بیٹھتے ہیں، سیکھتے ہیں، اس کا اثر ان پر سال بھر رہتا ہے۔ اور جو دین کے ماحول میں بچے رہتے ہیں، صبح آ کر مکتب میں پڑھ لیتے ہیں نا، آدھا گھنٹہ مکتب میں پڑھ لیے تو اس کا اثر اس کی زندگی بھر رہتا ہے۔ یعنی صبح آدھا گھنٹہ قرآن پڑھنا، اصل قرآن پڑھنا مقصد نہیں ہے، مسجد میں آنا، مسجد کے ماحول سے جڑنا اصل ہے۔ آج ایک بدعت پھیل گئی آج ہم لوگوں میں کہ آدمی بلا رہا ہے قرآن پڑھا دو ہمارے بچوں کو، گھر پہ آ کے قرآن پڑھا دو، یہ پیسے مل رہے ہیں بیچارے، یہ بھی جا کے قرآن پڑھا رہے ہیں۔ اس بچے کو دین کا ماحول کہاں مل رہا ہے کہ مسجد میں آئیں، بیٹھے سب بچوں کے ساتھ، وہاں سب بچوں کے ساتھ دعائیں بھی پڑھیں، تربیت بھی ہو، نماز بھی پڑھیں، نماز بھی سیکھیں۔ بس گھر میں آئیں طوطے کی طرح قرآن پڑھا کے چھوڑ دیے، تربیت کہاں سے ہوگی؟ اور اس سے بھی بڑی بلا آ گئی کہ آن لائن میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ بھائی آن لائن میں قرآن پڑھنا ان لوگوں کے لیے ہیں جو انگریز ممالک میں ہیں، قریب میں مسجد نہیں ہے، کوئی پڑھانے والے نہیں ہیں، وہ پڑھ لیں تو ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں مسجد بھی ہیں یا قریب میں کوئی پڑھانے والے بھی ہیں، ان کی منت و خوشامد کرنا، ان کو کھانا کھلانا، ان سے کچھ بھی کہنا، ان سے قرآن سیکھنے کی فکر کرنا، لیکن ہم نے اس کو چھوڑا آن لائن پہ قرآن۔ بھائی قرآن کا مقصد تربیت ہے نا، مکتب کا مقصد تربیت ہے نا، ہم نے اس تربیت کو خالی کر دیا، جو چیز تھی وہ بھی خالی ہو گئی۔ تو علماء فرماتے ہیں جو روزانہ تھوڑی دیر 20 منٹ آدھا گھنٹہ بچہ جو مسجد میں مکتب پڑھتا ہے نا، اگر 1 سال 2 سال پڑھ لیتا ہے تو مسجد سے بھی جڑ جاتا ہے، مسجد میں لوگوں سے بھی اس کا انسیت ہو جاتی، تعلق ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ مسجد میں بیٹھ کے اس ماحول سے بھی جڑتا ہے، اس کا اثر اس پر پوری زندگی باقی رہتا ہے۔ اگر کوئی بچپن میں قرآن پڑھ لیتا مکتب میں تو انشاءاللہ وہ موت تک کبھی اسلام سے نہیں دور ہوگا، یہ علماء فرماتے ہیں۔ لیکن ہم نے اس ماحول کو بھی ختم کیا ہوا ہے۔ ادھر سکولز کا ماحول اتنا خطرناک ہے کہ تم سارے لوگ وہ شلوک بھی گاؤ کھڑے ہو کے۔ ہمارے ایک مسلمان ہیں، والد صاحب مسجد کے امام ہیں، بھائی مفتی ہیں، اور یہ گورنمنٹ ٹیچر ہیں، خود کے بچے کو اسکول میں بھیج رہے ہیں۔ اسکول میں جاتے ہوئے جو ہے نا، کلاس میں جاتے ہی یوں ہاتھ رکھ کے نمسکار کر کے سب کو اس طرح کلاس میں جانا ہے۔
تو بولا ایسے اسکول میں کیوں بھیج رہے ہیں؟ اور کہہ رہے ہیں 60,000 روپے یا 70,000 روپے سالانہ کا اس کی فیس ہے، کوئی سستا بھی نہیں ہے۔ تو ایسے اسکولز کی والد صاحب حافظ ہیں، امام ہیں، ایک بھائی بڑے بھائی مفتی ہیں، مدرسہ چلاتے ہیں، اور پھر خود کا ان کا یہ حال ہے کہ شعور ہی ختم کہ ہم ہمارے اولاد کو کہاں ڈھکیل رہے۔ یہ ایمان کو ختم کر کے رکھ دے گا اس چیز کو اگر ہم نے غور نہیں کیا۔ تو علماء فرماتے ہیں ہمارے بچوں پر یہ اس ایمان پر حملے ہو رہے ہیں، اس لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ ابھی سال کی شروعات ہے، گزشتہ جمعہ مجھے باتیں کہنی چاہیے تھی، تو آپ اس کی نگرانی کریں، خاص طور پر سکولز میں پڑھے ہوئے، کالجز میں پڑھے ہوئے، جس کو بڑے بڑے رینکس آ گئے، وہ بھی آج خالی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو اچھا پڑھ لیا، فرسٹ رینک آ گیا، آج کروڑوں کما رہا ہے، بالکل نہیں ہے۔ وہ بھی اللہ جس میں مقدر ہے وہی کچھ نہ کچھ مل رہا ہے، اور دوسری طرف اس پہ کامیابی نہیں ہے، اس لیے وہ کامیابی کے چکر میں جا کر بچوں کا ایمان کو ختم نہ کرنا ہے، ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ اٹھائیں ویسی اسکولوں سے فوراً ہٹا دیں، اگر 10-20 ہزار روپے اگر ہم نے وہاں جمع بھی کر دیے تو چھوڑ دیں، لیکن بچے کے ایمان سے بڑھ کے وہ پیسے نہیں ہیں۔ ماں باپ کے ذمے ہے یہ چیز اپنی اولاد کی نگرانی اور حفاظت کرنا۔ یہ ایک چیز ہو گئی۔ اور چوتھی چیز جو اسلام سے لوگوں کو دور کر رہی ہے وہ مفلسی ہے، غریبی ہے۔ ہم نے کئی علاقوں میں پھرا ہے۔ ابھی بقرعید میں ہمارے یہاں مکتب جو چلتے ہیں گاؤں میں، چھوٹے چھوٹے گاؤں جہاں 20-25 مسلمان رہتے ہیں، وہاں پہ 25 مسلمانوں کے گھرانے رہتے ہیں، ہم وہاں مکتب پڑھاتے ہیں۔ 10-15-17 جگہ ابھی مکتب چل رہا ہے۔ بقرعید میں ہم لوگوں نے جو ہے لوگوں سے قربانیاں لی ہے، بعض لوگ گھروں میں 3-4 بکرے کرتے ہیں، ان سے ایک ایک بکرا قربانی کا لے لیے، ایک ایک مکتب میں دے دیے، ایک ایک جگہ جمع کر دیے۔ تو وہاں کے جو پڑھانے والے ہیں وہ جانور کو ذبح کرتے ہیں، مکتب میں پڑھنے آنے والے جو بچے رہتے ہیں 8-10-15 بچے، ان کے گھروں کو گوشت تقسیم کر دیتے ہیں عید کے دن، اور باقی جو گھر ہیں 25 گھر، ان میں بھی جو حساب سے تقسیم کرنا ہے تقسیم کر دیتے ہیں۔ ہم نے اس کا بڑا فائدہ دیکھا ہے، کیونکہ وہاں جو غریب گھرانے ہوتے ہیں دیہاتوں میں، ان پر عیسائیوں کا غلبہ ہے۔ وہ لوگ آ رہے ہیں، آپ کو تکلیف ہے، پریشانی ہے، ہم علاج کروائیں گے۔ آپ کو تکلیف ہے، یہ 2000 روپے، کوئی بڑا رقم نہیں دے رہے ہیں، یہ 2000 روپے رکھیے، انشاءاللہ پھر کچھ ضرورت رہی تو پوچھ لینا۔ یہ عیسائیوں کی اتنی محنت ہو رہی ہے ان پہ کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی برقعے اوڑھ کر چہرے چھپا کے گرجا گھر میں جا رہے ہیں، جا کر اتوار کے دن جا رہے ہیں۔ تم 2-4 مہینے دے دیتے ہیں، بعد میں بلاتے ہیں آپ آ جائیے ہمارے یہاں پہ، ہم انشاءاللہ آپ کی مدد بھی کرتے رہیں گے اور پربھو آپ کی مدد کریں گے۔ تو اس طرح ایمان نکل رہا ہے۔ مفلسی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اے اللہ میں کفر اور غریبی سے پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ فقر جو ہے کفر کے قریب لے کر چلے جاتا ہے۔ اس لیے غریبی سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے۔ ہر کوئی غریبی میں ابو بکر صدیق جیسا نہیں ہوتا کہ غریب بھی رہے لیکن ایمان کا کمال بھی رہے۔ لوگ ایمان سے بھی ایمان کے حملہ کرنے والوں کے ہاتھوں میں اپنا ایمان کھو بیٹھتے ہیں، اس لیے اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بھی وجوہات ہے جس سے لوگ اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اس حالت میں مرنا کہ تم مسلمان ہو، کیونکہ خاتمہ اسلام پر، خاتمہ ایمان پر یہ اللہ کے پاس معتبر ہیں۔ میں نے شروع سے یہ بات کہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو موت ایمان پر ہونے کی وصیت کی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو ایمان پر رہنا اور ایمان پر مرنے کی وصیت کی، حضرت یوسف علیہ السلام ایمان پر رہنے کے لیے اللہ سے دعا مانگ رہے، ایمان پر مرنے کی اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہلوا رہے ہیں، کہہ دو ایمان والوں سے، اے ایمان والو تم مرنا ایمان کی حالت پر، اسلام کو چھوڑ کر ہرگز تم دنیا میں زندگی مت گزارنا۔ اس لیے خاتمہ ایمان پر شرط ہیں، ضروری ہیں۔ ایمان پر پیدا ہو گئے، ایمان پر زندگی گزار لیے، کسی گھڑی ایسی آ گئی کہ موت سے پہلے دل میں کوئی ایسا جملہ آ گیا، ایمان ہمارے دلوں سے نکل گیا، اس سے ڈرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اور ہمارے گھر والوں کی اور ہمارے متعلقین کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔
اور اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور اللہ موت کے وقت ہماری زبانوں پر کلمہ جاری فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔